جب تمہارا دل اداس رہنے لگے، دنیا کی ان رنگینیوں سے دل اٹھنے لگے، جب تمہیں دنیا صرف فریب لگنے لگے، تو سمجھ جانا کہ تمہاری روح کو اللہ کے ذکر کی ضرورت ہے۔ وہ تڑپ رہی ہے اللہ کی عبادت کے لیے، اور سنو، اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو چین اور سکون ملتا ہے، اور جو اللہ رب العزت نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے اسے کائنات کی کوئی بھی چیز تم سے روک نہیں سکتی۔ اور تم سوچتے ہو کہ سارے راستے بند ہو گئے ہیں، مگر تم یہ نہیں جانتے کہ تمہاری دعائیں نیا راستہ بنا سکتی ہیں۔ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، بس دعاؤں کی قبولیت کا وقت مختلف ہوتا ہے۔ تمہیں صبر کرنا ہے اس وقت کے آنے تک، اور یقین بھی رکھنا ہے کہ جو بھی آئے گا تمہارے حق میں بہترین بن کر آئے گا۔ اس انتظار کا پھل بھی کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا جو تم نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا، اور تمہیں کبھی بھی ان فیصلوں پر پچھتانا نہیں پڑے گا جنہیں تم نے اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا۔ تمہاری آہیں، تمہاری سسکیاں کبھی خالی نہیں جائیں گی۔ محبت کا یقین سے بہت گہرا تعلق ہے، کن کا یقین، فیاکون کا یقین۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، تم مجھے ویسا ہی پاؤ گے جیسا میرا گمان کرو گے۔ اور صبر صرف تکلیفوں اور مصیبتوں پر نہیں ہوتا، بلکہ خود کو اللہ کی نافرمانی سے روکے رکھنا، اللہ کی اطاعت پر خود کو جمائے رکھنا بھی صبر ہے۔ اور یاد رکھو، صبر کا بدلہ جنت کے سوا کچھ نہیں۔ تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہے، اور تمہارے خیالات اس مقدر کی حقیقت ہے۔ تم جب اللہ رب العزت کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو، تب اللہ تمہارا مقدر تمہاری رضا کے مطابق بدلتا ہے۔ اور سچ یہی ہے کہ زندگی میں وہی کچھ ملتا ہے جس کے لیے تم کوشش کرتے ہو، اور تم وہی پاتے ہو جس پر تم صبر کرتے ہو۔ اور ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کی کوشش خود اس نے کی، کیونکہ اللہ اس جولی کو کبھی خالی نہیں رکھتا جو صرف اس کے سامنے پھیلائی جاتی ہے۔ تم ذرا سا انتظار کرتے ہو اور تھک جاتے ہو، اور پھر خود سے ہی یہ گمان کر بیٹھتے ہو کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، اب بہت دیر ہو گئی ہے اور اب کچھ بدل نہیں سکتا۔ حالانکہ وہ رب تو اپنے کاموں میں دیر سویر ہونے ہی نہیں دیتا، اور وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہونے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے۔ کچھ گناہ چھوڑنا ناممکن سا لگتا ہے، تم تہیہ تو کر دیتے ہو کہ اب وہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا، مگر شیطان وہی کام اتنا مزین کر کے دکھاتا ہے کہ تمہارا نفس اس دلدل میں دوبارہ دس جانے پر آمادہ کرتا ہے۔ دراصل اس کی وجہ ہے اپنے رب سے کمزور رشتہ، نماز میں سستی، قرآن سے دوری اور ایمان کی کمزوری۔ پھر جو تم عبادات میں، نوافل میں سدھار لاتے چلے جاتے ہو، تمہارا دل خود بخود ایمان کی حالت سے بھرنے لگتا ہے، اور پھر تمہیں سکون ملتا ہے۔ تم اپنے رب کے ساتھ کلام کرتے ہو، نماز میں اس سے باتیں کرتے ہو، پھر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں نا، تو آنکھیں آنسو سے بھر جاتی ہیں، اور دل سے فقط ایک ہی دعا نکلتی ہے کہ یا رب، ہمیں اپنے دیدار سے محروم مت کرنا۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ کرے تمہیں وہ سب کچھ
بہت جلد مل جائے، جس کو پانے کے لیے تم روز دعا کرتے ہو، جس کے لیے تمہارے دل میں بے چینی، آنکھوں میں آنسو اور پانے کی آرزو ہے۔ آمین۔ ویورز، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کامنٹ کے ساتھ ہمارے اس نیو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔